یہ بیت سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس میں اگر کوئی اس سے نکلنا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیت اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے کسی شخص کی بیت میں نہیں رہنا تو وہ فوراً نکل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم چلا کہاں سے؟ یہ آج کل کے دور میں جیسے جدید یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز میں کوئی ایڈمیشن لیتا ہے اور اس میں کوئی قواعد و ضوابط طے کرتا ہے کہ میں اتنے پے کروں گا اور اس کے مطابق مجھے کوئی ہنر سکھایا جائے گا یا زندگی کا طریقہ گزارنے کا یا لوگوں کو بتانے کا ہنر کہ یہ کیسے تمام ضابطے یا کوئی سائنٹیفک اپروچ یا سوشل اپروچ سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پرانے دور میں کوئی خاص یہ ڈاکومنٹیشن تو نہیں ہوتی تھی کہ کسی ڈاکومنٹیشن کے تحت وہ کوئی کانٹریکٹ ہو کہ کتنے پیسے دیں گے اور کیا سکھایا جائے گا، بلکہ ایک بیت کا سسٹم یا مریدی کا سسٹم، پیری مریدی، کہ وہ پیر پیسوں کی بجائے اس سے کوئی ایسا کام یا خدمت سر انجام لیتا تھا، مطلب اس سے وہ کرتا تھا اور اپنا وہ جو زندگی کے تجربات اور زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے تھے۔ جیسے خانقاہی سسٹم میں بھی مطلب کچھ ایک گروپ جیسے سمجھا جاتا ہے، تو اس گروپ میں کسی نے شامل ہونا ہے تو اس کے لیے اس کو بیعت کرنی پڑتی تھی اور وقت دینا پڑتا تھا۔ وقت کے حساب سے پھر اس کو وہ چیزیں سمجھ آتی تھیں ان کے اندر رہ کے، ان لوگوں کے اندر کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کن مشکلات میں، کن آسانیوں میں کیسے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی ایک پرانے دور کا ایک طریقہ کار تھا جو ایک نئی شیپ میں آ گیا ہے، اور چونکہ پہلے الفاظ اور چیزوں کی تشریحات نہیں تھیں، وہ تمثیلات دے کر، مثالیں دے کر سمجھایا جاتا تھا لوگوں کو، کوئی میٹافوریکلی یا استعاراتی طور پہ لوگوں کو بتایا جاتا تھا۔ تو اب چونکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے اور چیزوں کی وضاحت سامنے آ گئی ہے، اور جو پہلا سسٹم تھا بیعت کا اور پیری مریدی کا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں وہ وضاحت اور تشریحات نہیں ہے، وہ ایک خود سے جو ذاتی مشاہدات جن میں غلطی کا چانس بھی ممکن تھا علم کی کمی کی وجہ سے، اور وضاحت جو سائنٹیفک ہے اس کی کمی کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ سسٹم اب کسی کام کا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں رہا، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں اب